السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ انگلش اسپیکنگ سے متعلق ویڈیو مدارس کے طلباء اور ان کے لیے ہے جو اردو لکھنا، پڑھنا اور بولنا جانتے ہیں۔ یہ ایک کورس ہے جو مدارس کے طلباء کے لیے شروع کیا گیا ہے، اور اس میں انگلش زبان کے ہر طرح کے جملے کے بارے میں سکھایا جائے گا کہ کیسے بنتا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ انگلش زبان میں اپنا تعارف کرا سکتے ہیں، مختصر بات چیت کر سکتے ہیں، کہانی لکھ اور پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ آج ہمارا پہلا سبق ہے، جس میں ہم سیکھیں گے کہ انگلش زبان میں مبتدا خبر کے جملے کس طریقے سے ہوتے ہیں اور کیسے بنتے ہیں، ان کے قاعدے کیا ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ انگلش میں مبتدا یعنی فاعل کو سبجیکٹ اور خبر کو پریڈیکیٹ کہتے ہیں، PREDICATE پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ مبتدا خبر کے جملے کس طریقے کے ہوتے ہیں۔ اردو کی چند مثالیں ہیں، دیکھیے، جیسے علی مسلمان ہے، تم عقل مند ہو، وہ سب بہادر ہیں، میں ہندوستانی ہوں۔ ان جملوں کا پہلا حصہ یعنی علی، تم، وہ سب اور میں، مبتدا یعنی سبجیکٹ ہے، جبکہ انہی جملوں کا دوسرا حصہ یعنی مسلمان ہے، عقل مند ہو، بہادر ہیں اور ہندوستانی ہوں، یہ جو دوسرا حصہ ہے ان کو خبر یعنی پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ اگر ہم کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، صرف ہم مبتدا بول کر یعنی سبجیکٹ بول کر اگر ہم اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا جملہ نامکمل ہوگا، ناقص ہوگا۔ مبتدا خبر کے جملوں کو سامنے والوں کو سمجھانے کے لیے مبتدا کو بھی بولنا ضروری ہے، خبر کو بھی بولنا ضروری ہے۔ اس وجہ سے ہم نہ ہی خبر کو حذف کر سکتے ہیں، نہ ہی مبتدا کو حذف کر سکتے ہیں، دونوں کو بولنا بہت ضروری ہے۔ مبتدا اور خبر یعنی فاعل اور خبر کا قاعدہ سمجھنے کے لیے دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ یہ دو چیزیں بنیادی ہیں، اگر ہم یہاں سمجھ لیں گے تو آگے چل کے جتنے بھی ہمارے سبق ہوں گے ہمارے لیے آسان ہوں گے، کیونکہ یہ چیزیں ان میں بہت کام آئیں گی۔ پہلی چیز ہے واحد۔ انگلش میں اسے سنگولر کہتے ہیں، SINGULAR، سنگولر کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی ایک چیز، ایک شخص، جس سے یہ معلوم ہو کہ وہ چیز ایک ہے، دو نہیں ہے، اسے واحد کہتے ہیں، انگلش میں سنگولر کہتے ہیں۔ انگلش زبان میں جو الفاظ واحد استعمال ہوتے ہیں وہ یہ ہیں، جیسے کہ ہی لڑکے کے لیے بولتے ہیں، شی لڑکی کے لیے بولتے ہیں، اٹ یہ کا معنی دیتا ہے، دس یہ بھی یہ کا معنی دیتا ہے، اسی طریقے سے دیٹ وہ کا معنی دیتا ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں ہی، شی، اٹ، دس، دیٹ، یہ بھی واحد استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی ہم ایک چیز لے لیں، جیسے ایک کتاب، ایک مسجد، ایک درخت، ایک آدمی، ایک لڑکا، ایک دکان، کوئی بھی چیز ایک رہے گی تو وہ واحد میں اس کا شمار ہوگا۔ اور یہ بات یاد رہے کہ مبتدا خبر کے جملوں میں جب بھی مبتدا واحد ہو، جیسے دیٹ، دس، اٹ، شی، ہی، یا پھر کوئی ایک شخص، تو ان کے آگے ہم از استعمال کرتے ہیں، از لگاتے ہیں۔ تو جب بھی ہمارا فاعل واحد ہو اس کے آگے ہم از استعمال کرتے ہیں۔ چند مثالیں ہیں، دیکھیے، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے کہ علی بچہ ہے، علی از اے چائلڈ۔ رقیہ ڈاکٹر ہے، رقیہ از اے ڈاکٹر۔ کتاب سستی ہے، دا بک از چیپ۔ یہ ایک قلم ہے، دس از اے پین۔ وہ ایک باغ ہے، دیٹ از اے گارڈن۔ ان جملوں میں آپ دیکھیے
اوپر سے نیچے تک دیکھیے، پہلے جملوں میں علی، دوسرے میں رقیہ، تیسرے میں بک، چوتھے میں دس، پانچویں میں دیٹ. یہ سب واحد ہیں، یعنی ایک چیز بتا رہی ہے، تو اسی وجہ سے دیکھیے ان کے آگے از لگا ہوا ہے، اور یہی قاعدہ ہے، از آئے گا. دوسری چیز ہے جمع. انگلش میں اسے پلورل کہتے ہیں، اور کچھ لوگ پلورل بھی بولتے ہیں. PLURAL، پلورل. یعنی جب کوئی بھی چیز ایک سے دو ہو جاتی ہے تو وہ جمع میں شمار ہونے لگتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ عربی زبان میں تثنیہ کا تصور ہے، یعنی واحد سے تثنیہ بنا لیتے ہیں الف نون بڑھا کے، جیسے رجل سے رجلان، ولد سے ولدان، مسجد سے مسجدان. تو الف نون بڑھا کے عربی میں ہم تثنیہ بنا لیتے ہیں، لیکن انگلش میں ایسا کوئی قاعدہ نہیں ہے. انگلش میں جب بھی ایک سے زیادہ دو چیز ہو جائے گی، وہ فوراً جمع میں اس کا شمار ہونے لگے گا. اور انگلش زبان میں جو الفاظ بطور فاعل استعمال ہوتے ہیں، جیسے واحد میں جو اوپر ذکر کیا گیا ہے، اسی طریقے سے جمع میں جو الفاظ بطور فاعل استعمال ہوتے ہیں وہ یہ ہیں: دے مطلب وہ سب، وی مطلب ہم سب، یو تم ایک یا تم سب، آئی میں. یہ سب جمع میں شمار ہوتے ہیں، اور جو جمع کا قاعدہ ہے وہ ان پر لاگو ہوگا. یہ تو جمع استعمال ہوتے ہی ہیں، لیکن کسی بھی واحد اسم کے آخر میں اس لگا کر بھی جمع بنا لیتے ہیں. یہ انگلش زبان کا قاعدہ ہے. مثال کے طور پر جیسے موبائل، ایک موبائل ہے، ہم جب موبائل کے آخر میں ایس جوڑ دیں گے، موبائلس، تو یہ جمع ہو جائے گا، بہت سارے موبائل کا معنی دے گا. اسی طریقے سے ٹری مطلب درخت، ٹری کے آخر میں ہم جب ایس لگا دیں گے، ٹریز، تو یہ جمع ہو جائے گا اور یہ بہت سارے درخت کا معنی دینے لگے گا. اسی طریقے سے بک مطلب کتاب، بک کے آخر میں بھی جب ہم ایس لگا دیں گے، بکس، تو یہ بھی بہت ساری کتابوں کا معنی دے دے گا. تو انگلش میں جب بھی جمع بنانا ہو تو آخر کا جو حصہ ہے اس میں ہم ایس لگا دیں گے اور وہ جمع ہو جائے گا. اور انگلش میں جو جمع کا قاعدہ ہے وہ جمع پر لاگو ہوگا. یہ بات یاد رکھیں کہ جتنے بھی فاعل ہیں، چاہے وہ واحد کے آخر میں ایس لگا کر ہی کیوں نہ بنایا گیا ہو، جیسے موبائلز، ٹریز، بکس، ان کے ساتھ ہمیشہ آر لگے گا، ARER. یہ جمع کا قاعدہ ہے. مثال دیکھیے، جیسے کہ تم عقل مند ہو، یو آر انٹیلیجنٹ، وہ سب بہادر ہیں، دے آر بریو. علی اور روی دوست ہیں، علی اینڈ روی آر فرینڈس. لڑکے اداس ہیں، بوائز آر سیڈ. ان جملوں میں دیکھیے آپ، یہاں پہ جو پہلا ہے یو، دوسرے میں ہے دے، تیسرے میں ہے علی اینڈ روی، چوتھے میں ہے بوائز. یہ سب جمع ہے. جمع ہے تو اس وجہ سے ان کے ساتھ ہم نے آر استعمال کیا ہے. ہمارا جملہ صحیح ہے. یہاں پہ ہم جب بھی فاعل اپنا جمع استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ آر آئے گا. اور آخری والے میں دیکھیں آپ، بوائز، دراصل یہ بوائے تھا، اس کے آخر میں ہم نے بوائز لگا کر جمع بنا دیا تو یہ جمع ہو گیا، اس کے ساتھ بھی ہم نے آر استعمال کیا ہے. رہی بات آئی یعنی میں کی، تو آئی بھی جمع ہی میں استعمال ہوتا ہے. اکثر جو جملے ہوتے ہیں آپ آگے پڑھیں گے تو وہ جمع ہی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں مبتدا خبر کے جملے میں آئی الگ انداز سے آتا ہے، اور اس کے ساتھ ہمیشہ ایم جڑ کے آتا ہے، AM. جب بھی ہم آئی استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ ایم جڑ کر آئے گا. جیسے کہ میں طالب علم ہوں، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ. میں ڈاکٹر ہوں، آئی ایم اے ڈاکٹر. میں مسلمان ہوں، آئی ایم اے مسلم. تو اس میں دیکھیے آئی کے ساتھ ایم لگا ہوا ہے، کیونکہ مبتدا خبر کے جملوں کا یہی قاعدہ ہے، آئی کے ساتھ ایم لگے گا. یہ سب تو مثبت جملے تھے، یعنی افرمیٹو جملے تھے. اسی طریقے سے اگر ہم ان کا منفی بنانا چاہیں، جیسے کہ زید مسلمان نہیں ہے،
علی بچہ نہیں ہے، میں ڈاکٹر نہیں ہوں. تو اس طریقے کے جو جملے ہوتے ہیں یہ بنانا بہت ہی آسان ہے. اگر ہم نے مثبت بنانا سیکھ لیا ہے تو منفی بنانا بہت ہی آسان ہے. بس کرنا یہ ہے کہ جو فاعل ہے اور فاعل کے بعد از آتا ہے یا آر آتا ہے، یہ ایم آتا ہے، انہی از ایم آر کے بعد ہم کو فوراً ناٹ لگا دینا ہے. جیسے کہ وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کو بولیں گے انگلش میں ہی از ناٹ مسلم. تم ڈاکٹر نہیں ہو، یو آر ناٹ اے ڈاکٹر. میں طالب علم نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ اے اسٹوڈنٹ. تو اس میں دیکھیے جو بھی فاعل ہے، فاعل کے بعد از آیا ہے یا تو آر آیا ہے یا پھر ایم آیا ہے، تو ان کے بعد ہم نے ناٹ استعمال کیا ہے تو ہمارا جملہ یہ منفی ہو گیا، یعنی منفی کا معنی دینے لگا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ انگلش زبان میں یہ جو از ہے، آر ہے، ایم ہے، ان کو ہیلپنگ وربس کہا جاتا ہے، یعنی معاون افعال ان کو کہتے ہیں. ایسے افعال جو جملے بنانے میں مدد کرتے ہیں. ان کو اگر ہم حذف کر دیں گے، بغیر اس کے جملے بولیں گے، بغیر آر کے جملہ استعمال کریں گے، بغیر ایم کے جملہ استعمال کریں گے تو ہمارا جملہ نامکمل اور ناقص ہوگا. تو یہ جو ہے از ایم آر یہ جملے کو بنانے میں مدد کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کو ہیلپنگ وربس یعنی معاون افعال کہتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو قواعد اور جو باتیں بتائی گئی ہیں مکمل طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اگر آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہے، کچھ شک ہے تو آپ کمنٹس کریے، انشاءاللہ ذاتی طریقے سے، پرسنل طریقے سے آپ کو میسج کر کے قواعد سمجھا دیے جائیں گے. اگلی ویڈیو ہماری انشاءاللہ مبتدا خبر کے سوالیہ جملے کیسے بنتے ہیں، جیسے کہ علی کہاں ہے، تم کہاں ہو، علی کیسا ہے، تم کس گھر میں ہو، زید کس گاؤں میں ہے. تو اس طریقے کے جملے ہم بنانا سیکھیں گے. اگر ہم نے آج کی ویڈیو سمجھ لی اچھے سے تو انشاءاللہ ہمارا اگلا جو مرحلہ ہے وہ بہت ہی آسان ہوگا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ انگلش اسپیکنگ کورس ہے، خصوصاً مدارس کے طلباء کے لیے اور جو اردو لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں ان کے لیے شروع کیا گیا ہے. تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ان حضرات تک شیئر کریے جو مدرسے سے یا تو جڑے ہیں یا اردو لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.